اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آمین۔ آپ حضرات اب تسلی سے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ تشریف رکھیں، تشریف موضوع پہ رکھیں۔ جزاک اللہ۔ ہونے بیٹھنے کی والے کوشش کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ رب العزت کی قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں انہیں رزق بھی ملتا ہے اور وہ زندہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت اصحاب بدر اور احد کے شہیدوں کے حق میں نازل کی جب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بدر کے اندر، احد کے اندر جو نوجوان صحابہ شہید ہوئے، دنیا کی زندگی کے مزے نہ اٹھا سکے، دنیا نہ دیکھ سکے اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے پیچھے چلے تھے، عین جوانی میں قتل ہو گئے، مارے گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی زندگی ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، لیکن شہید ہوتا زندہ ہے۔ شہید کی موت قوم کی حیات ہوا کرتی ہے۔ شہید بے شک سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، بے شک جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، بے شک قبر کے پتال میں اتار دیا جاتا ہے، بے شک کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، بے شک اس کا جنازہ کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، بے شک اس کے جنازے ادا کر دیے جاتے ہیں، بے شک منو مٹی کے نیچے رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رب فرما رہے ہیں انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں، انہیں مردہ گمان کرنے کی اجازت نہیں، وہ زندہ ہیں۔ شہید کی موت قوم کی حیات ہوا کرتی ہے۔ اگر میں اسی طرح وارث علوم لکھنوی علامہ علی شیر حیدری شہید کی زبان میں کہنا چاہوں تو یہ کہنا میرا حق بنتا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں مرتے تھوڑی ہیں، ختم تھوڑی ہو جایا کرتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد جب وہ قبر کی پتال میں اترتے ہیں تو ان کے خون کی وجہ سے ان کا فیض پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ علامہ حیدری شہید فرمایا کرتے تھے جو قبر کی پتال میں اترتے ہیں وہ بعد میں پھیل جایا کرتے ہیں، جس طرح بیج وقتی طور پہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے لیکن کئی گنا بڑھ کے نکلتا ہے، اسی طرح شہید قبر میں جاتا ہے، اس کا فیض کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شہدائے نموس صحابہ، شہدائے نموس صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میرے والد محترم مولانا مختار احمد سیال شہید رحمت اللہ علیہ سپاہ صحابہ کے تیسرے شہید لیڈر تھے۔ ابتدائی فرد ہونے کی وجہ سے، تنظیم کے اساسی فرد ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، وہ مرکز سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ قیادت دیگر جو تھی وہ باہر جاتے اور مرکز کو مضبوط رکھنے کے لیے والد محترم وہیں پہ رہا کرتے تھے، لیکن 15 جون 1992 کو 36 گولیاں اپنے سینے اور چہرے پہ برداشت کر کے جب قبر کی پتال میں اتر گئے تو بات مختار سیال تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کی شہادت کے بعد آج ان کے خون کا فیض آپ کی بستی میں لیا کی دھرتی پہ جو بول رہا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ رب نے روکا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں اور ہم تو ویسے ہی زندہ ہیں۔ آپ زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یا پیپلز پارٹی کا بھٹو ابھی تک نہیں مرا؟ رمضو آ گئے، دل سمجھ آئیے، اللہ خیر کرے۔ رمضو تو شہید ہوتے ہیں جنہیں قرآن شہید کہے، جو اللہ کی راہوں میں مارے جائیں، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، انہیں رب نے فرمایا وہ چاہے شہدائے بدر ہوں، چاہے شہدائے احد ہوں یا بعد میں شہدائے اسلام ہوں، انہیں مردہ مت کہو۔
اس سے اگلی جو بات اللہ رب العزت نے کی وہ میرا موضوع ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ